وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا ویعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق بے شمار لاتعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، سامعین ناظرین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 29 تک تفسیر القرآن کی تفہیم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے میں نے صرف ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے پچھلی آیات میں اللہ رب کریم نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسری او کصیب من السماء ماء۔ ان دونوں آیات کے بارے میں اور دونوں مثالوں کے بارے میں آپ معروضات سن چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ معروضات میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی تھیں۔ جب یہ دو مثالیں بیان ہوئیں تو منافقین نے بجائے سمجھنے کے، اقرار کرنے کے اور بات کی تفہیم کرنے کے، انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل من ان یضرب هذه الامثال۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ مثالیں بیان کرنے کی، وہ تو بڑا اعلیٰ ہے، وہ تو بڑا مرتبے والا ہے۔ جب ان کی یہ بات سامنے آئی تو اللہ کریم نے پھر یہ موجودہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں۔ بڑا واضح لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کریں گے، اس سے بھی کسی کمتر چیز کی مثال بیان کریں۔ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے کافی ساری تفسیریں ہمارے سامنے ہیں۔ بالخصوص امام طبری نے
ابن جریر نے، علامہ ابن کثیر نے، رازی نے، قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت ربیع بن انس سے ہے، اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ ان اللہ لا یستحی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، یہ جو مثال بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ للدنیا، اللہ نے یہ دنیا کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے دنیا داروں کے متعلق واضح کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا داروں کی فطرت اور جبلت کیا ہے۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مچھر ہیں، ان البعوضۃ تحیا ما جاءت، جب تلک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، فَإِذَا سَمِنَتْ مَاتَتْ، اور جب سیر ہو جاتا ہے، جب بھر جاتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَثَلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ضَرَبَ اللَّهُ لَهُمُ الْمَثَلَ، اسی طرح اس قوم کی مثال ہے جس کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اِذَا امْتَلَئُوا مِنَ الدُّنْيَا رِيًّا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، جب یہ دنیا سے، دنیا کے اموال سے، اسباب سے بھر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اٹھا لیتا ہے۔ بھر جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے مطمع نظر میں، ان کی چاہت میں، ان کی محبت اور مودت میں صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، انہیں مادیت کے علاوہ، دنیا کے علاوہ، دنیا داری کے علاوہ کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کو سب کچھ عطا کیا لیکن وہ اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، ابن الدنیا اور ابن الدینار نہیں بنے، تو ہم بھی ان پر اپنے نوازشات کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ دنیا دار اس کی مثال بالکل مچھر کی طرح ہے۔ یہاں پہ دو تین نکات میرے سامنے ہیں۔ امام دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ یہ جو مچھر ہے نا، اگرچہ یہ بڑا چھوٹا سا جانور ہے لیکن اس کے اعضاء اور جوارے وہ بڑے جانور یعنی ہاتھی کی مانند ہیں، ہے چھوٹا سا، ہاتھی کی طرح اس کی 4 ٹانگیں ہیں، سونڈ بھی ہے، دم بھی ہے، مزید اس کی 2 ٹانگیں اور 4 پر بھی ہیں، اور اس کی سونڈ عموماً خالی رہتی ہے، اور مچھر اپنی سونڈ کو انسانی خون سے بھرتا ہے۔ تو یہ اس کی فطرت ہے۔
دوسرا نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ، مچھر کی عموماً عادت ہے، یہ انسان کے نازک حصے، یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بڑی نازک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ بیٹھتا ہے اور اس نازک مسام پہ بیٹھ کر انسان کے خون کو چوستا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ چوس کر اڑ جائے، اتنا لالچی ہوتا ہے، وہ چوستا رہتا ہے، خون پیتا رہتا ہے، اتنا بھر جاتا ہے کہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا، وہیں مر جاتا ہے۔ تو دنیا دار کی مثال بالکل اسی طرح ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ وہ دنیا میں، دنیا داری میں، دنیا کے اموال و اسباب میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کو نہ اپنی مقصدیت یاد رہتی ہے، نہ اس کو اپنا بندہ ہونا کہ وہ رب کا بندہ یہ یاد رہتا ہے، وہ دنیا داری میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح بالآخر وہ دنیا کماتا کماتا مر جاتا ہے، مچھر کی طرح۔ اور تیسرا نقطہ یہاں سے یہ بھی اٹھتا ہے، مچھر کی مثال بیان کرنے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر جتنی بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام اللہ کے ہاں ہوتا تو کم از کم وہ اپنے دشمنوں کو دنیا نہ دیتا، جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے، اس کو تو فرق ہی کو نہیں پڑتا، پوری دنیا اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے لیتی رہے، کھاتی رہے، اڑاتی رہے، اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ جتنا سمندر کے پانی میں چڑیا اپنی چونچ ڈالے، اس کی چونچ میں کتنا پانی لگتا ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، جتنا اس پہ پانی لگتا ہے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہونی ہے؟ اس کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا دار نے ابن الدنیا، ابن الدینار، ابن الوقت، لمحے لمحے اپنے رنگ کو بدلنے والا، اس کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا ہے نا، یہ ساری ملعون ہے، ملعون جس پہ لعنت کی گئی ہو، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے علاوہ، اس کی یاد کے علاوہ، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی سمع کے علاوہ سب کچھ فضول اور ملعون ہے۔ اور جو بھی اللہ کے ذکر سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ تو بڑی برکت والی ہیں، بڑی اہمیت والی ہیں، باقی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کرے۔ یہ ہے وجہ کہ اللہ نے مچھر کی مثال بیان کیوں کی ہے۔